بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائے، یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے، جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ گائے والی سورت کے نام پر رکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ، ان کی اولاد میں ایک لڑکا ہی تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں صرف اور صرف ایک ہی گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچھیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچھیا کو تیری مانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرما بردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصہ سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا۔ اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضروریات اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچھیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچھیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا قصہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بچھیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہٰذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار عالم سے اس طرح دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی مانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بلایا۔ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگے گی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں۔ جوان اسی جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائے دوڑ گائے نوجوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں آ پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کرا، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا 3 دینار سے زیادہ تو کیا، تم مجھے جتنے دینار بھی دے ڈالو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں۔ لڑکا، میں مشورہ کر کے آتا ہوں۔ اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک تو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کیا ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو بھی وہ انکار نہیں کریں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدنا چاہتی ہے یا کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص امیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کی لاش کو ورانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گی۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہوگی اور اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیتے ہیں۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری تو مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے میرے مال و متاع کے لیے مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہی کی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرما بردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پناہ خدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہوگی جو نہ بوڑھی ہوگی نہ بچھیا، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ قوم میں ہم کو شعبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہمیں راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ زمین میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے، آپ ٹھیک بات بولے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے وقت معلوم نہ ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا، تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو، تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔